فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو، اللہ کی آیتوں پر یقین کامل ہو، تو صرف وہی ذبیحہ کھانا ہے تمہیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی دراصل سب سے اہم ترین ان کا کام ہے۔ برے لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کس معاملے میں کرتے ہیں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، ہاں، خواہ مخواہ کا جھگڑا پیدا کریں۔ اچھا انسان آتا ہے، قرآن و سنت سنتا ہے، عمل کرنے کے جذبے پہ آگے بڑھتا ہے، لیکن ایسے شریر قسم کے لوگ ان کے ذہنوں میں کیا کرتے ہیں؟ ایسی باتیں، ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جس سے جا کے وہ جھگڑا کرتا ہے اور ہدایت سے رک جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین شریر لوگوں کا، فسادی لوگوں کا کام ہے کہ جھگڑے پیدا کریں۔ برے لوگوں کا برا عمل ان کے لیے برا نہیں دکھتا، ان کے لیے اچھا دکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے برے لوگوں کے عمل کو ان کے خوبصورت ہونے کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے ان کی نظروں میں، تاکہ وہ اور اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں، ہدایت ان سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا جی، اسلام پر چلنے پر تنگی، اسلامی احکامات پر آپ کے لیے کیا ہے؟ خوشی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، چیبہ چبی ہونا، ہاں، ہیلے بہانے تلاش کرنا، یہ دراصل رب کی طرف سے گندگی ہے، رجس ہے جو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ اے جن و انس الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ منکم یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتوں کو تمہارے پاس پڑھ کر سناتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا، مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر کر بتایا گیا کہ رسول آئے، تو معنی یہ ہوا کہ رسولوں کا جو سلسلہ چلا رسولوں کا وہ انسانوں میں تھا، اور انسانوں میں جو رسول آتے تھے وہی جنوں کے لیے بھی رسول تھے۔ ہاں، اور اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کے لیے رسول تھے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بہت اہم ترین بات اور بہت اہم ترین اصول بتا رہا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی، اگر تم زمین میں رہنے والے لوگوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم پیروی کرو گے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی، تو ہوگا کیا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے۔ یاد رکھیے، کبھی بھی اکثریت کی بنیاد پر حق اور باطل نہیں ہوتا، اور یہی سب سے اہم ترین فساد ہے آج ہمارے اندر بھی۔ ہم اسی ترازو میں تولتے ہیں کہ دیکھو اکثریت کتنی ہے، دیکھو معاملہ کیا ہے، اتنے لوگ غلط کر سکتے ہیں کیا؟ یہ کیا الگ سے مسئلہ پیش کر رہے ہیں؟ اکثریت اور اقلیت پر ہرگز دلیل نہیں بنتی کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد اس وقت کے دنیا کے لوگوں سے مقابلہ کیا جائے تو 1% نہیں ہوگی۔ کیا ہم یہ انکار کر دیں گے کہ کیا اتنے قلیل لوگ اسلام لائے تھے تو اسلام برحق نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہی وہ بات ہے جس کو آج بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے مسلمانوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اکثریت کی پیروی جو زمین میں رہتے ہیں لوگ، ان کی اکثریت کی پیروی کریں گے آپ، تو ہوگا کیا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کے رسول اللہ کی راہ سے گمراہ کر کے چھوڑیں گے یہ لوگ۔ تو اکثریت نہیں، دلیل پر ہوتی ہے بات۔ حق اور باطل دلیل سے پہچانا جاتا ہے۔ دلیل جس کے پاس وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، دلائل ہیں تو وہی بات حق ہے۔ ہاں، فلاں نے کہہ دیا، اتنے لوگ پیروی کر رہے ہیں، اتنے لوگ فلاں ہیں، یہی اکثریت کا فساد ہے جو آج ہمارے اندر، ملکوں کے اندر فحاشی و عریانی کا بڑھاوا
اور قانوناً ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں جسے سن کر اور جس کو شیطان بھی سنے اور شرما جائے۔ ہاں، اکثریت کے فیصلے پر کئی ہومو سیکشولیٹی کے لیے باقاعدہ طور پر قانون بن گیا، مرد مرد مل کے رہ سکتا ہے، عورت عورت مل کے رہ سکتی ہے، نکاح کر سکتے ہیں، کس پر؟ اکثریت چاہتی ہے۔ کل اکثریت لباس کے بغیر ننگے رہنا چاہتی ہے تو قانون بن جائے، کل اکثریت سوائے کیا شراب میں اپنے آپ کو لٹانا چاہتی ہے، قانون بن جائے۔ تو یاد رکھیے اکثریت اور اقلیت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، حق و باطل کو اگر ہم مانیں گے تو دلائل کی بنیاد پر۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ اکثریت کی بنیاد پر یا اکثریت کی پیروی کرنے لگیں گے تو یہ لوگ گمراہ کر کے چھوڑ دیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر صرف اور صرف ظن اور گمان کی۔ ہاں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ ان کا گمان ہے، ان کے عقیدے، ان کی باتیں، کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے بت، یہ سب کچھ کسی بھی دلیل کے طور پر نہیں کر رہے ہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کچھ اندازے ہیں یہ جو مقرر کر لیے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت پر قائم ہے۔ اب یہاں سے ان کے عقائد کے سلسلے میں باطل کیا ہے، حق کیا ہے، خاص طور پر حلال اور حرام میں ذبیحے کے اعتبار سے ان کے باطل اعتقادات کیا تھے، اس پر گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو، اللہ کی آیتوں پر یقین کامل ہو، تو صرف وہی ذبیحہ کھانا ہے تمہیں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ کیوں؟ ان بدبختوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہے وہ بھی کھاؤ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی ان کے لیے حلال تھا۔ بعضوں کو تو یہ خاص طور پر اللہ کا نام لیے بغیر بتوں کے نام سے کاٹتے تھے، اور یہ ان کے لیے اور زیادہ اہم ترین بن جاتا، تبرک کے طور پر جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ اللہ کا نام لینے کے معاملے میں ایک عجیب فلسفہ یہ کہتے، اللہ تبارک و تعالی جب مردار حرام کیا، اور یہ مردار حرام ہونے کی آیتیں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، انما حرم علیکم المیتہ، تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے تمہاری، جس کو اللہ مار دے، مردار وہی ہے نا جی جو خود مر جائے، جسے اللہ مار دے۔ تو ان بدبختوں نے کہا کہ جس کو اللہ مار دے وہ تو حرام ہے، جس کو تم خود ذبح کرتے ہو یہ تو حلال ہے۔ تمہارا عجیب فلسفہ ہے، کیونکہ یہ مردار کھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں بدبختو سنو، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جیسے تم نے سمجھا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ حلال جب ہوتا ہے تو اللہ کے اسم سے ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب شرط ہے، بسم اللہ نہ پڑھو پھر تو وہ مردے کے ہی برابر ہے، اور مردے پہ بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، اس واسطے ہی وہ بھی حرام ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھو کہ اللہ کے نام سے ہی ذبح ہو، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، اور بسم اللہ کے بغیر کا ذبیحہ بھی حرام ہے، یعنی مردار بھی حرام ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ چیزیں جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی بعض انہوں نے اپنے عقائد کے مطابق بنا رکھے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام وغیرہ، جس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے تھے، جن پہ اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک تو تم بعض ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور بعض پر اللہ کا نام لینے کے باوجود کھاتے نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو تم پر حرام کی گئی ہے، یعنی جو پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کردہ اشیاء بیان کر دی ہیں۔ ہاں الا ما اضطررتم الیہ، جو وہاں پر بیان کیا گیا تھا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ، سوائے اس کے کہ تم کو مجبور کر دیا جائے تو اس وقت وہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فرمایا کہ یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے اپنے خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کو۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، حد سے زیادہ سرکشی جو تجاوز کرتے ہیں، سرکش لوگ جو ہیں، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، دیکھو چھوڑ دو ہر طرح کا گناہ، خواہ وہ کھلا ہوا ہو خواہ وہ چھپا ہوا ہو، ہاں باطنی ہو یا ظاہری ہو، ہر گناہ کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں، ہاں جن کا شعار، جن کا کام، جن کا 24 hours کا کیا ہے، بھاگ دوڑ، گناہ ہی گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیجزون بما کانوا یقترفون، انہیں جلد ہی بدلہ ملے گا جس کا وہ جمع کر رہے ہیں۔ جتنے گناہ وہ جمع کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، ہرگز بھی نہیں، پائی پائی سب کچھ نوٹ ہو رہی ہے، حرکت حرکت، جنبش جنبش نوٹ ہو رہی ہے، اور سب جمع کر کے برابر کا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اب بات تفصیلی طور پر آ گئی، اوپر آ گیا پہلے اللہ کا اسم لے کر کیا ہے جو ذبیحہ کیا جائے اس پر اللہ کا اسم لو، بسم اللہ کہہ کر، اگر تم مومن ہو۔ یہاں پر اس کے اپوزٹ بات ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، مت کھاؤ ان میں سے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یقیناً یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے۔ ہاں تو یہ ایک بات یاد رکھیے، ذبح کرنے کے اعتبار سے اللہ کا نام لینا یہاں پر ضروری ہے۔ ہاں اس بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھول جائے، مسلمان ہے بھول جائے، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ اس وقت اس کا ذبیحہ حلال مانا جائے گا۔ کیوں؟ کہ آخری میں فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ گناہ ہے، اور گناہ اسی وقت ہوتا ہے جب جانتے بوجھتے وہ نہ کہے، بھول سے گناہ نہیں ہوتا، بھول کو تو اللہ نے معاف کیا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ تو اس حیثیت سے علماء کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ ذبح کرتے وقت بھول جائے تو وہ ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن عمدن نہ پڑے تو اس وقت کیا ہے، وہ ذبیحہ مردار ہی شمار ہوگا، اور جو عمدن نہیں پڑتا ہے اس کا ذبیحہ نہیں کھانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ انکم لمشرکون، یقیناً یہ شیاطین اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے رہتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ بھی دراصل سب سے اہم ترین ان کا کام ہے۔ برے لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کس معاملے میں کرتے ہیں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، ہاں خواہ مخواہ کا جھگڑا پیدا کریں۔ اچھا انسان آتا ہے، قرآن و سنت سنتا ہے، عمل کرنے کے جذبے پہ آگے بڑھتا ہے، لیکن ایسے شریر قسم کے لوگ ان کے ذہنوں میں کیا کرتے ہیں، ایسی باتیں، ایسے سوالات اٹھاتے ہیں جس سے جا کے وہ جھگڑا کرتا ہے اور ہدایت سے رک جاتا ہے۔ یہ سب سے اہم ترین شریر لوگوں کا، فسادی لوگوں کا کام ہے کہ جھگڑے پیدا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ جیسے اوپر بات آئی نا، میں بتایا نا، یہ کیا جی عجیب بات ہے، جسے اللہ مارتا ہے وہ تو حرام ہے، جسے ہم ذبح کرتے ہیں، ہم مارتے ہیں، وہ تو حلال ہے۔ اب عقل سے دیکھے تو فلسفہ ٹھیک لگتا ہے، تو مردار بھی حلال ہے، کھاؤ۔ تو اس طرح کے مجادلے کرتے ہیں، اس طرح کے کیا ہیں، جھگڑے پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ان کی بات تم مانو گے تو ہوگا کیا، انکم لمشرکون، کہ تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اصل معاملہ ہے، مشرکین کی باتیں اور ان کے وہ توحید کے خلاف اکساتے جو ہیں، ان وساوس کو انسان مان لے پھر مشکل میں پڑ جاتا ہے، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں ایمان خراب اس حد تک ہوتا ہے کہ شرک جیسی گندگی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اس واسطے ہی
شرک کرنے والوں سے بھی دور رہنا ہے اور ان کے اٹھائے گئے سوالات سے بھی دور رہنا ہے، ان کی مجلسوں سے بھی دور رہنا ہے۔ کیوں؟ ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آپ نادانی میں ان کی باتوں کو سیریس لے لیں اور آپ کا ایمان خراب ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اومن کانا میتن فاحییناہ، بھلا جو کوئی تھا مردہ پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہاں پر مردہ اور زندہ کا لفظ ایمان والا اور کافر کے معاملے کے لیے آیا ہے، یعنی وہ حیات اور ممات نہیں ہے جو حصی ہو، معنوی اعتبار سے فرما رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقف نہیں تھا، جاہل تھا، پھر اللہ نے اسے توفیق دے دی۔ وہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو یہاں پر یہ معنی ہے کہ ایمان والا زندہ ہے اور کافر مردہ ہے۔ تو بھلا جو مردہ تھا، جو کافر تھا، جو اللہ سے ناواقف تھا، پھر اللہ کہتا ہے فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، ایمان کی توفیق دے دی، وہ ایمان والا بن گیا۔ تو وہ جو ذرا پہلے کافر تھا یا وہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے جو کافر ہیں ان جیسا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور اس کا معاملہ کتنا بلند ہو جاتا ہے جب ایمان لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، پھر ہم نے اس کے لیے روشنی کر دی، اب اس روشنی کے ساتھ وہ چل رہا ہے لوگوں میں، قرآن اس کے ساتھ ہے، ایمان اس کے ساتھ ہے، نوراً یمشی بہ فی الناس، لوگوں کے ساتھ اس نور، اس روشنی کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ پہلے کوئی روشنی نہیں تھی، اندھا تھا، اندھیرا تھا، اب قرآن کی روشنی ساتھ میں ہے۔ اب فرمایا کہ کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اندھیرے میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اس کو۔ یعنی ایک شخص تھا ہدایت سے محروم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، صحابی بن گئے، ایک کافر سے صحابی بن گئے، پھر اس کے بعد پختہ یقین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کی روشنی کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائیں گے؟ کما مثلہ فی الظلمات، جو بالکل اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، لیس بخارج منہا، اور اس سے نکلنے والے بھی نہیں ہے، کوئی اس کا چانس بھی نہیں ہے، تو وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم خوبصورت بنا دیتے ہیں، مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ بھی یہ برا عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو یہی اچھا دکھتا ہے، ہاں، برے لوگوں کا برا عمل ان کے لیے برا نہیں دکھتا، ان کے لیے اچھا دکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے برے لوگوں کے عمل کو ان کے خوبصورت ہونے کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے ان کی نظروں میں، تاکہ وہ اور اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں، ہدایت ان سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں۔ اللہ کے رسول، یہ مشرکین مکہ یا قریش آج نہیں، یہ نیا نہیں، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی جو لوگ کافر ہوئے، ان بدبختوں نے بھی یہی کیا کہ ایمان والوں کے ساتھ، نبی کے ساتھ ان لوگوں نے بڑی بڑی سازشیں کی، اور ہم نے کیا کیا؟ ان کو کرنے دیا، یہ مہلت دی، ہاں، ہم ہی نے انہیں کیا ہے مہلت دی، ورنہ تو اگر ہماری اجازت نہ ہوتی تو یہ پر بھی نہیں مار سکتے تھے۔ ہم نے دیا یہ اس واسطے کہ کرے کھوٹے الگ الگ ہو جائیں، حق باطل الگ الگ ہو جائے، اس لیے فرمایا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے، سازشیں نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ بدبخت لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کے ساتھیوں کو ایذا دے کر، نبی کو کیا ہے تکلیفات دے کر، ایمان کے خلاف سازشیں کر کے یہ بہت بڑا کوئی کیا ہے اچھا کام کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، دراصل یہ اپنے آپ ہی کو کیا ہے برباد کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ خود کھلاڑا مار رہے ہیں، اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ،
اور جب بھی ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی تھی، یعنی وہی معجزات کا پھر مطالبہ۔ ہم کیسے مان لیں جی؟ جب تک معجزات نہیں آئیں گے ہم نہیں مانتے ان رسولوں کو، یا جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو دیا ہے ویسے ہی وہی ہم پر بھی آنے لگے تو تب جا کے ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بدبختو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو رسالت دے، کس کو وحی کرے، کس کو نبی بنائے۔ تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو نبی بنائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے رسول بنائے گا، اور جس کو رسول یا نبی بنائے گا اسی پر اللہ وحی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو وحی نہیں کرتا۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گناہوں کی وجہ سے بہت ہی ذلت اللہ کے ہاں۔ اجرموا صغار عند اللہ، ہاں ذلت پہنچے گی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اور وعذاب شدید سخت ترین عذاب پہنچے گا بما کانوا یمکرون، اس سبب سے کہ یہ جو کچھ بھی مکر کر رہے ہیں، چال بازیاں کر رہے ہیں، اس کے سبب انہیں زبردست ذلت کی مار پڑنے والی ہے اور سخت ترین عذاب آنے والا ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر عطا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بہت اہم ترین دلیل ہے، یہ بہت اہم ترین پوائنٹ کی بات ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اس اسلام کی طرف سے شرح صدر دے دیتا ہے، سینہ کھول دیتا ہے اس کے لیے۔ حقیقی طور پر یاد رکھیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے شرح صدر۔ جب اسلام کے احکامات پر ہمارے دل مطمئن نہ ہوتے ہوں، ہماری زبانیں جیب و جبی ہوتی ہوں، ہمارے اندر شکایات پیدا ہوتی ہوں، تو یاد رکھیے ہمارا سینہ اسلام کے لیے نہیں کھلا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے قلوب کو ایمان سے منور کر دے، واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ جب بھی شریعت کے معاملات میں تنگی ہو، شریعت کے احکامات میں ہمیں کیا ہے عمل کرنے میں تکلیف ہو، تو یاد رکھیے پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے ابھی اسلام کے لیے سینہ نہیں کھولا ہے، لیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہم سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، یشرح صدرہ للاسلام۔ لیکن جس کو نہیں چاہتے اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ، سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، بالکل تنگی ایسے محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو، یعنی کوئی بلندی پہ چڑھتا ہے تو جیسے سانس پھولتا ہے اور اسے تنگی محسوس ہوتی ہے چڑھنے میں، بعینہ اسی طرح اسلام پر چلنے میں اس کا سانس پھولتا ہے اور اسے تنگی محسوس ہوتی ہے۔ بتاؤ ہماری مسلمانیت ذرا جانچ کے دیکھو اس آیت میں کتنے لوگوں کو شریعت پسند ہے، کتنے لوگوں کو شریعت پہ چلنا انہیں کیا ہے اپنے ذوق کے مطابق لگتا ہے، جذبے کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو شریعت پر چلنا اتنا ناگوار ہے گویا کہ وہ چڑھائی پہ چڑھ رہے ہوں، جس طرح ایک اونچائی پر چڑھنے والے کی سانس پھولتی ہے اسی طرح ہمیں اسلام پر چلنے پر بھی ہماری سانس پھولنے لگتی ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جس کو گمراہ کر دینا چاہے اس کا حال ہوتا ہے یہ کہ ہم اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، اور اس حد تک کہ وہ ایسا گمان ایسا محسوس کرنے لگتا ہے گویا کہ وہ بلندی پہ چڑھ رہا ہے۔ کذالک یجعل الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، یہ ناپاکی ہے، رجس کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو، کذالک یجعل الرجس، فرمایا کہ یہ جو چیز ہے نا جی اسلام پر چلنے پر تنگی،
اسلامی احکامات پر آپ کے لیے کیا ہے؟ خوشی نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، چیبہ چبی ہونا، ہاں ہیلے بہانے تلاش کرنا، یہ دراصل رب کی طرف سے گندگی ہے، رجس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے، علی الذین لا یؤمنون، جو دراصل ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، فرمایا یہ ہے تیرے رب کا سیدھا راستہ، بالکل مستقیم۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم اپنی آیات کو خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دراصل اصل میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اسلام پر چلنا ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے مزاج کو شریعت کا مزاج بنا لو، تو اللہ کہتا ہے یہ ہے صراط مستقیم۔ اور ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دراصل ایک کان سے سن کر ایک کان سے چھوڑ دینے والے نہیں ہیں، سنی انسنی کر دینے والے نہیں ہیں، لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، یعنی جنت کا ایک نام دار السلام بھی ہے، یہاں پر دار السلام کہہ کر جنت ہی مراد ہے کہ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے، ان کے رب کے پاس جنت ہے اور وہی ان کا مددگار بھی ہے۔ وہو ولی، وہی ان کا ولی ہے، وہی کارساز ہے۔ دوسروں ولیوں کو چھوڑو، اللہ کو ولی بناؤ۔ اللہ جن کا ولی بن گیا تو یاد رکھو پھر دین و دنیا میں وہ فلاح اور کامرانی حاصل کر لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو وہ اعمال کرتے ہیں، جو اچھے اعمال کرتے ہیں، جو مشکلات اٹھاتے ہیں، جو سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں، جو سیدھے راستے کو تلاش کر کے اپنی مرضی کو پھینک دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، ان اعمال کے سبب اللہ ان کو دار السلام میں داخل کرے گا، جنت میں، اور ساتھ میں وہی ولی بنے گا ان کے لیے، وہی کارساز بنے گا، وہی دوست ہوگا اگر تم سیدھے اعمال کرنے لگو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو، یعنی قیامت کے دن جنات کو بھی انسانوں کو بھی، پھر وہاں پر یہ جو مکالمہ ہوگا یہ جو بہت اہم ترین مکالمہ ہے۔ فرمایا کہ جنوں کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا واقعتاً تم نے انسانوں میں سے بہتوں کو کیا ہے، ہتھیا لیا، پھنسا لیا، بہت سے انسانوں کو تم نے گمراہ کر لیا۔ قد استکثرتم من الانس، اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے کہے گا، یعنی جو کچھ بھی آج جنات کی مدد لے کر جو کچھ بھی کاہن بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، مشائخ کا مطلب وہ اصل نہیں ہے، شیخ کی جمع مشائخ ان کو نہ سمجھیے، لیکن جو جادو کے اڈے قائم کر کے مشائخ کی دکان جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نا جی، وہ لوگ جو جنات سے مدد لے کے کرتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں، اور یہ جنات بھی لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹی سچی باتیں لا کر دے اور ان کو اس پر دوسرے کاموں کو شرک کرنے پر انہیں مجبور کرتے ہیں۔ تو یہ تمام ان دونوں کا ملن ہونے سے جو ہوتا ہے نا جی، اس کے بارے میں رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تصفیہ ہو جائے گا، سب جمع ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے کہے گا یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے کیا کیا تھا، انسانوں کو بہت سے انسانوں کو تم نے پھنسا لیا، ہتھیا لیا۔ ہاں اب آگے کیا ہوگا، وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے، جو ان کے دوست ہوں گے، جو یہاں پر دکان لگا کے بیٹھے ہوئے تھے دارالشفا کے نام سے، ہاں اصل تو دارالشفا نہیں تھا، وہ تو کیا تھا، جادو کا اڈا تھا، غیب کی خبریں دینے والا، ہاتھ دیکھتے ہی بول دیتا، ماں کا نام سنتے ہی بول دیتا، صورت دیکھ کو بول دیتا، کہتے کیا کچھ نہیں بولتا، سب شیاطین کے عمل سے بولتا۔ تو جو شیاطین کو استعمال کیے یہاں پر، اور شیاطین نے جن انسانوں کو استعمال کیا وہ اوپر اللہ نے ذکر کیا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو پھنسا لیا، گمراہ کیا، قد استکثرتم من الانس، تو وقال اولیاؤہم من الانس، انسانوں میں جو ساتھی ہوں گے جنوں کے،
جن سے انہوں نے کیا کیا، ملی بھگت کر کر انسانوں کو دھوکہ دیا، جادو وغیرہ کے لیے استعمال کیا، تو وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اصل یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے، ہاں اس نے ہم کو گمراہ کیا، ہم نے ان سے فائدے اٹھائے، دونوں چلتے رہے، استمتع بعضنا ببعض، ہاں اپنے کام نکلواتے رہے اور ہم سے یہ مفادات حاصل کرتے رہے۔ ہم نے جنات کو موکل بنایا، ان کے ذریعے غیب کی خبریں مرچ مسالہ لگا کر لوگوں کو بیان کر کے پیسے آتے آئے، اور یہ لوگ جو شرکیہ کام کہتے تھے ان کو وہ کام کرتے تھے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، فرمایا کہ اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو ہمارے لیے تو نے مقرر کر دی تھی، یعنی آخری موت آ گئی، مر گئے، دونوں کی موت آئی، دونوں مر گئے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھو یاد رکھو، جادوگری، جنات سے غیب معلوم کرنے کے لیے حرام کاری یا یہ دعویٰ کرنا کافر ہو جانے کے برابر ہے۔ بچو لوگو، مسلمانوں بچو، وہاں پر جانے سے بھی بچو، وہاں کی باتیں ماننے سے بھی بچو۔ اور یہ بدبخت جبہ خبہ، ہری پگڑی داڑھی، یہ دکھنے میں تو ملا دکھتا ہے لیکن ہے اصل میں شیطان، جو تمہارے ایمان کو اور تمہارے پیسے کو دونوں کو کھا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے قال النار مثواکم، کہا جائے گا، اللہ کہے گا ان سے کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب رہو اسی میں۔ مسوا کا لفظ آیا ہے، جہاں بھی مسوا کا لفظ آتا ہے وہاں ہمیشگی کا معنی ہوتا ہے، کافر ہیں یہ، ہاں الا ماشاء اللہ، اسی میں ہمیشہ ہمیش پڑے رہو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین بعض بما کانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ ہاں یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے، اصول ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں اپنے شر میں، اپنے برائیوں میں۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ظالم ہو تو اللہ اس ظالم کا جو بدلہ لیتا ہے کسی دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے آج دنیا میں دیکھا ہوگا، بہت سے ظالم آخر میں مرنا کیسا ہوتا، اس سے بڑا ظالم جو ہوتا اسے قتل کرتا، پھر یہ ظالم بیٹھتا تو پھر اس کو کوئی قتل کرنے والا آتا، تو اس کی موت بری ہی ہوتی کوئی دوسری بڑی مصیبت سے۔ تو ہر ظالم کو ایک ظالم اللہ تبارک و تعالی بنا دیتا کہ اس کا مزہ اسے برابر چکائے جو کچھ اس نے کرتوت کیے تھے۔ ہمارے زمانے میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، آخرکار یہی مشائخ کا دکان کھول کے رکھتا تھا، لوگ جانتے ہوں گے چنئی میں، لیکن آخرکار اس کی موت کیسی ہوئی؟ ایک دوسری بڑی ظالم، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی اس سے بھی بڑا ظالم اور اس سے بھی بڑا بدلہ لینے والا، ہاں اس نے اس کے اوپر پیٹرول پھینک کر جلا دیا، آخرکار جل کے مرا۔ اپنے ہی مشائخ کے دکان میں دوسروں کی خبریں دینے کا دعویٰ کرنے والا، اس بدبخت کو پتہ نہیں کہ ابھی 5 منٹ میں تیرے اوپر پیٹرول اونڈھیلا جائے گا اور تو جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ان جادوگروں کے آخری اعمال ہوتے ہیں، کیفر و کردار کو پہنچانے کے لیے اللہ ایک دوسرے ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس نہیں آ گئے تھے رسول تم ہی میں سے جو سناتے تھے تمہیں میری آیات؟ دیکھیے یہاں خطاب دونوں سے ہے، یا معشر الجن والانس، اے رسولوں، اے جن و انس، الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ منکم یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیتوں کو تمہارے پاس پڑھ کر سناتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو گیا، مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں کو جمع کر کر بتایا گیا کہ رسول آئے، تو معنی یہ ہوا کہ رسولوں کا جو سلسلہ چلا رسولوں کا وہ انسانوں میں تھا، اور انسانوں میں جو رسول آتے تھے وہی جنوں کے لیے بھی رسول تھے۔ ہاں، اور اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کے لیے رسول تھے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ دونوں کو خطاب تھا، لیکن
رسولوں کا ذکر انسانوں میں سے فرمایا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات کا، آخرت کا ملاقات کے بارے میں انذار کے لیے آئے تھے، خبردار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن تم نے اس وقت نہیں مانا۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر خود گواہ ہیں، یعنی علی انفسنا کا مطلب ہم ہی گواہ ہیں ہمارے خلاف کہ ہاں ہم نے نہیں مانا۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہی دھوکے میں ڈالے رکھا اس دنیا کی زندگی نے، اور خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ وہ یقیناً کفر کی روش اختیار کیے ہوئے رہے، چلتے رہے اسی پر۔ جب واضح دلائل سامنے آ جائیں گے تو یہ مشرک کافر خود کہیں گے کہ ہاں ہم خود گمراہ تھے، ہم خود گواہ ہیں اپنے آپ پر، ہم اسی کے مستحق ہیں، واقعتاً دنیا کی زندگی نے ہمیں کیا کیا تھا، دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور آج ہم ہمارے خلاف ہی گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہیں، ہم کفر پہ چلتے رہے۔ یہ حالت ہو جائے گی، لیکن اس وقت اعتراف کرنے کے باوجود بھی یاد رکھیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اعتراف کر لو گناہوں کا، آج توبہ کر لو، آج معافیاں مانگ لو، تو یاد رکھو ایک آنسو بھی تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ کل گڑ گڑاؤ، رو، گواہیاں دو اپنے اوپر، تب بھی بچ نہیں سکتے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت ہے ہمیشہ کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے ظلم کے ساتھ، جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یہ اصول اللہ کا ہے۔ مختلف قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور انہیں اپنے قوموں میں رہ کر انذار اور تذکیر اور تبشیر کا فریضہ انجام دینے کے لیے کہا گیا، پھر اس قوم نے قبول حق کرنے سے انکار کر دیا، تب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اللہ نے ہر قوم میں انبیاء بھیجے، پھر اس کے بعد ہی عذاب بھیجا، تو اسی لیے اللہ کہتا ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، پھر اس کے بعد انہیں ہلاک کیا، کہ اس واسطے کہ اللہ کا اصول یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ غافل ہوں، ان پر انبیاء نہیں آئے ہوں، وہاں پر انذار اور تبشیر کا کام نہیں ہوا ہو، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ ہاں، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، کسی قوم کو جڑ کاٹ دی جاتی ہے، نسیم منسیہ کر دیا جاتا ہے کسی قوم کو، تو اس کو اس سے پہلے رسول بھیجتا ہے۔ تو فرمایا اسی واسطے ہم تمہارے پاس بھی رسول بھیجے، لم یأتکم رسل منکم، لیکن تم نے نہیں مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کام نہیں کہ بغیر رسول بھیجے غافل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، پھر بھی حق کا انکار کر کے وہ ڈٹے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تب ان کے اوپر اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے، یعنی جنت اگر ملے گی تو جنت میں بھی سب کے سب برابر نہیں ہے، نیک اعمال میں بھی درجات ہیں، برے اعمال میں بھی درجات ہیں۔ جہنم کسی کو ملے گی تو سب کا عذاب یکساں نہیں ہے، ان کو بھی ان کے درجات کے مطابق ملے گا، ہر ایک کا ایک درجہ ہے، ان کے عمل جیسے ہوں گے ویسے ان کے درجے ملیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اس سے، یہ لوگ جو کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے مطابق انہیں ان کا درجہ ملے گا۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، بلکہ آپ کا رب تو غنی ہے، بڑا رحمت والا ہے، عذاب دے کے اسے خوشی نہیں ہوتی، کسی کو عذاب دے کے اسے فائدہ نہیں ہوتا، کسی کی بندگی اور اطاعت اگر ہو تو اس کے کام آگے نہیں چل پڑتے، اسے فائدہ نہیں ہوتا، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ہاں، وہ بندوں پر بڑا رحیم ہے، وہ غنی ہے، تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بار بار معاف کر کے تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لیکن تم ہو کہ کان نہیں دھرتے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے،
اور تمہارے جگہ ان لوگوں کو لے آئے جن کو جو چاہے، جن کو رب چاہے ان لوگوں کو لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہٹا دے پوری قوم کو۔ اور کئی مرتبہ ہوا، عاد نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا تو نیست و نابود نہیں کیا، اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو ہدایت دے کر آگے نہیں نسل بڑھایا جو حضرت ہود کے ساتھی بنے۔ پھر ان لوگوں نے شرارت کی تو ان سب کو نیست و نابود کر کے انہی میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان سے دوسری نسل نہیں اٹھایا۔ اللہ اس پر قادر ہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں، اسی طرح سے تو تم بھی آئے ہو نا جی۔ اب تم نہیں مانو گے تو تمہیں بھی نیست و نابود کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کر رہے گی۔ جس عذاب کا تمہیں بتایا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، نہیں خالی خلی باتیں ہیں، یہ آ کر رہے گی۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، کہہ دیجئے میری قوم کے لوگوں سنو، کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ، جتنی مخالفتیں چاہو، جو چاہو کرتے رہو، اور میں بھی وہی کر رہا ہوں جس کا رب العالمین نے مجھے حکم دیا۔ مجھے جو کرنا ہے میں کرتا رہوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ معاملہ فائنل اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ آئے گی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کامیاب کرے گا۔ فسوف تعلمون، تو عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من تکون لہ عاقبۃ الدار، کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر۔ ہاں، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور اس کے بعد سے ان کے خاص عقائد جو ہیں، جیسے آج ہمارے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے باطل عقائد بنا رکھے ہیں، فلاں نہ کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی مشرکین مکہ نے بھی بہت سے عقائد بنا رکھے تھے، جس کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا۔ تو انشاءاللہ ہم وہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جو اولادوں کو قتل کرنے میں ایک طرز تو وہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس واسطے کہ ان کے لیے وہ عار نہ بنے، ان کے لیے وہ دراصل کیا ہے، حفاظت کی ذمہ داری نہ اٹھائیں، اور کل کے دن جنگ ہو جائے اور جنگجو لوگ گھر کی بیٹی بچی کو لے جائیں تو اس وقت ان کو شرمندگی نہ اٹھانے پڑے۔ ایک تو وہ بھی تھا۔ دوسرا قتل ایسے تھا کہ وہ اپنے بتوں کے لیے ذبح کر دیتے تھے، اور تیسرا قتل بچوں کا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم ان کو پالیں گے، پرورش کریں گے، ہمارے مال میں سے یہ لوگ کھا جائیں گے، تو مفلسی کے ڈر سے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے بھی قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب حرام ہے۔ ولیوں کے بھین چڑھا دینا، یہ بھی دراصل ہمارے ہاں پائی جاتی ہے دور دراز کے علاقوں میں۔ فلاں ولی کی نظر کر دیں، فلاں ولی فلاں پیر نے مانگ لیا، اس کی چوکٹ پہ چھوڑ کے آ جائیں۔ تو یاد رکھیے یہی وہ اعتقادات تھے جہاں پر اللہ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، ان بدبختوں کو یہ قتل خوبصورت بنا دیا گیا، یہ فرتوت کام، یہ بالکل گندے کام، یہ عقائد کی پستی، لیکن ان بدبختوں کو بڑی خوبصورت لگتی تھی، کرتے تھے۔ آج بھی بہت سے مسلمان اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی کرتے ہیں۔ حیف ہے ان لوگوں پر کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، صرف اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، صرف اور صرف، جیسے کہ ولیوں کے نام پر کیا ذبح کر کے دیتے ہیں بعض لوگ، اللہ کا نام سرے سے لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دراصل کیا کرتے تھے، ایک نام میں ایک جانور کی کیفیت تو یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا نام بھی لو، بتوں کا بھی نام لو۔ یہ کہتے تھے کہ سب کھاؤ، لیکن بعض جانور کو صرف بتوں کا نام لے کے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس میں کوئی نہیں کھائے گا،
اس میں صرف وہی کھائیں گے جن کو ہم کہیں گے۔ تو یہ تمام صورتیں یہ لوگ بنائے ہوئے تھے۔ آج تم نے کیا کچھ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر، شریعت محمدی میں جو کھلواڑ کیا ہے تم نے، درگاہوں کا جو سلسلہ، جو نظر و نیاز کے جو انبار لگا کے اپنے تجوریاں بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے، ان سب کے لیے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، اس کے بارے میں جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا؟ کیونکہ تاکیدی حکم تو کیا ہے، شریعت میں نازل ہی نہیں ہوا، تو یہ کہاں سے دلیل لائیں گے؟ اس وقت وہ کہاں موجود ہوتے۔